نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء واللہ واسع علیم صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ ایک ایک انسان کو اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں کہ اگر یہ انسان ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ قرآن پاک میں آتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت مال بھی ہے جو اللہ جل شانہ محض اپنے فضل سے عطا فرماتے ہیں۔ اس میں انسان کی محنت، اس کی کوشش کا دخل نہیں ہوتا۔ ظاہری طور پر انسان محنت اور کوشش ضرور کرتا ہے، لیکن مال کا ملنا یہ اللہ کے فضل سے ہوتا ہے۔ جب اللہ جل شانہ مال عطا فرماتے ہیں تو اس کے حقوق بھی اللہ نے عطا کیے ہیں۔ مال کا حق یہ ہے بندے پر کہ اگر وہ بندہ صاحب نصاب ہے تو اس میں سے زکوٰۃ ادا کرے۔ زکوٰۃ ایک فریضہ ہے۔ زکوٰۃ والعیاذ باللہ ٹیکس نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے اندر عبادت کی شان ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن پاک میں تقریباً 32 مقامات پر نماز اور زکوٰۃ کو اکٹھا بیان کیا گیا ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ نماز اور زکوٰۃ آپس میں مقام اور درجے کے قریب قریب ہیں، اور ان میں ایک بہت بڑی بات یہ ہے کہ ان کے درمیان ایک خاص مناسبت بھی ہے۔ اور زکوٰۃ کے بارے میں اس کی فرضیت اور اہمیت کا اندازہ کرنا ہو تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ مشہور مقولہ ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تو بہت سارے فتنوں نے سر اٹھایا۔ ان میں سے ایک فتنہ یہ بھی تھا کہ بعض لوگ ایسے تھے جو توحید کے اقرار کرتے تھے، رسالت پر ایمان لاتے تھے، نماز پڑھتے تھے، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ ہم زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے۔ اس پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا کہ واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، خدا کی قسم میں ان لوگوں سے قتال کروں گا، جہاد کروں گا جو لوگ نماز اور زکوٰۃ میں فرق رکھتے ہیں۔ زکوٰۃ کے اندر عبدیت کی شان ہے، کیونکہ آپ بخوبی یہ بات جانتے ہیں عبادت عبدیت کو ظاہر کرنے کے لیے ہوتی ہے، یعنی انسان عاجزی اور تضرع کا اظہار کرے۔ زکوٰۃ کے اندر عبدیت کی پوری شان موجود ہے، بندگی کی، عاجزی کی، تضرع کی۔ جیسے نماز کے اندر انسان رکوع اور پھر سجدے میں اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا، اپنی بندگی کا اظہار کرتا ہے، اسی طرح انسان اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اس بات کا اقرار اور اظہار کرتا ہے کہ اے اللہ یہ تیرا ہی دیا ہوا تھا اور تیرے ہی دی ہوئے میں سے میں نے خرچ کیا۔ زکوٰۃ ادا کرنے پر اللہ جل شانہ کیا عطا فرماتے ہیں اور اس کے کیا فضائل ہیں۔ قرآن پاک میں آتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، مثال ان لوگوں کی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس کی مثال جیسے دانہ ہے۔ انبتت 7 سنابل کہ اس دانے سے 7 بالیاں اگتی ہیں، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ اپنی راہ میں خرچ کرنے والوں کو 700 گنا عطا فرماتے ہیں،
اور اللہ تعالیٰ 700 گنا کیسے دیتے ہیں؟ اللہ نے وہ دنیا میں دکھا دیا کہ وہ رب جو ایک دانے سے تمہیں 700 دانے عطا کر رہا ہے، وہ رب اس بات پر قادر ہے کہ کل قیامت کے دن تمہارے اس عمل کو 700 گنا بڑھا کر عطا کرے۔ اور پھر زکوٰۃ ایک ایسا عمل ہے جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی معیت یعنی اللہ کا ساتھ ہونا نصیب ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے، اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، میں اپنی مدد کے ساتھ تمہارے ساتھ ہوں، لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نماز قائم کرو، وآتیتم الزکاۃ، اور تم زکوٰۃ ادا کرو، وآمنتم برسلی، اور تم میرے رسولوں پر ایمان لاؤ۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حصنوا اموالکم بالزکاۃ، تم اپنی مالوں کی حفاظت زکوٰۃ سے کرو۔ زکوٰۃ کا یہ اثر حفاظت کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے کہ تم اپنی مالوں کی حفاظت زکوٰۃ سے کرو۔ وداووا مرضاکم بصدقہ، اپنے مریضوں کا علاج صدقہ سے کرو۔ واستقبلوا امواج البلاء بالدعاء والتضرع، اور تم مصیبتیں جو موجوں کی صورت میں تمہارے سامنے آئیں اس کا استقبال دعا اور الہ جاری کے ساتھ کرو۔ تو اللہ جل شانہ نے زکوٰۃ دینے والوں کو اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں عطا فرماتے ہیں۔ پھر ایک خاص نعمت زکوٰۃ کی ادائیگی پر اور زکوٰۃ ادا کرنے پر جو اللہ جل شانہ عطا فرماتے ہیں، دیکھیے ہر عمل کا ایک اثر ہوتا ہے۔ نماز کا جیسے اثر ہے کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے، ہر عمل کا ایک اثر ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کا کیا اثر انسان کی زندگی میں ظاہر ہوتا ہے؟ زکوٰۃ کا اثر انسان کی زندگی میں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کو گناہوں سے، برے اخلاق سے محفوظ فرما دیتے ہیں، اور اللہ اس کی نیکی والی زندگی میں ترقی عطا فرماتے ہیں، برکت عطا فرماتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن پاک میں ہے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے زکوٰۃ وصول کیجئے، کہ ان سے جو آپ زکوٰۃ وصول کریں گے تطہرہم، آپ ان کو پاکیزہ کر دیں گے، یعنی یہ گناہوں سے اور برے اخلاق سے محفوظ ہو جائیں گے۔ وتزکیہم، اور آپ ان کے لیے باعث برکت ہوں گے، یعنی ان کی نیکیوں میں برکت ہوگی، ان کی نیکی والی زندگی میں ترقی ہوگی۔ یہ زکوٰۃ کا خاص اثر ہے جو اللہ رب العزت زکوٰۃ کی ادائیگی کی صورت میں ظاہر فرماتے ہیں۔ اور اگر انسان بخل کا معاملہ کرے، اللہ تعالیٰ نے اس کو مال بھی عطا فرمایا اور اس کے باوجود یہ زکوٰۃ ادا نہ کرے، تو اس پر اللہ کی طرف سے کیا معاملہ ہوتا ہے پھر بندے کے ساتھ؟ اللہ رب العزت کا یہ ارشاد ہے، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اللہ رب العزت نے جو مال تمہیں عطا کیا ہے، جو ہم نے تمہیں مال عطا کیا ہے، اس میں سے خرچ کرو، اس سے پہلے کہ تم پر کسی پہ موت آ جائے اور وہ پھر یوں کہنے لگے کہ اے میرے رب، آپ نے مجھے تھوڑی سی مہلت کیوں نہیں دی کہ میں اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا اور نیک لوگوں میں سے ہو جاتا۔ اللہ جل شانہ کا یہ ارشاد ہے، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ تعالیٰ جب موت یعنی وقت مقررہ آ جائے، عمر ختم ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ کسی کے لیے کسی کو مہلت نہیں دیتے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی خوب خبر رکھنے والے ہیں۔ اس لیے انسان اپنی زندگی میں اس مال کا حق ادا کرے، اور دوسرا یہ کہ جب انسان اس مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا تو پورے مال کے اندر بے برکتی پیدا ہو جاتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے ما خالطت الصدقۃ مالا الا اہلکتہ، جس مال میں صدقہ یعنی زکوٰۃ کا مال مل جائے تو وہ زکوٰۃ کا مال اس مال کو ہلاک کر دیتا ہے، یعنی اس پورے مال کے اندر بے برکتی پیدا ہو جاتی ہے۔ اب اہم بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کس شخص پر فرض ہوتی ہے، زکوٰۃ کس پر فرض ہوتی ہے؟ یاد رہے کہ زکوٰۃ ہر اس شخص پہ فرض ہوتی ہے جو صاحب نصاب ہو۔ یہاں پر ایک بات جو ہے وہ اہم ہے، وہ یہ ہے کہ دو باتیں سمجھنا ہوں گی۔ ایک یہ ہے کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہوتی ہے اور زکوٰۃ کن کو دی جاتی ہے۔ اگر یہ دونوں باتیں سمجھ آ جائیں انشاءاللہ تو زکوٰۃ کی ادائیگی میں بھی آسانی ہوگی، اس کے مسائل سمجھنا بھی آسان ہوں گے۔ زکوٰۃ کس پر فرض ہوتی ہے؟ پہلی بات یاد رکھیے کہ زکوٰۃ ہر اس شخص پہ فرض ہوتی ہے جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اس کے بقدر کرنسی نقدی یا اس کے بقدر مال تجارت ہو، اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ ہمارے بعض حضرات کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو تولے تھے نہیں، تو یہاں پر یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ جس شخص کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے؟ تو یہ بات یاد رکھیے گا، اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ جو شخص 200 درہم کا مالک ہو وہ اس میں سے زکوٰۃ ادا کرے گا۔ 200 درہم میں سے جب اس کا دراہم کا وزن کیا گیا تو یاد رکھیے گا کہ ایک درہم کا جو وزن ہے وہ 3.062 گرام ہے، 3.062 تو اگر ہم اس کو ضرب دیں تو 52.5 تولہ چاندی کا وزن نکلتا ہے۔ 52.5 تولہ چاندی کا جو آج کل ریٹ ہے، ایک تولہ چاندی کے حساب سے تقریباً 50,000 روپے بنتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا جس شخص کے پاس 50,000 روپے آج کل کے حساب سے اتنی رقم موجود ہو، یا اتنی رقم کی چاندی موجود ہو، یا اتنی رقم کا سونا موجود ہو، یا اس کے پاس مال تجارت اتنی رقم کا موجود ہو، اور اس پر سال گزر جائے تو اس شخص کے ذمے زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہے۔ زیورات پر بھی زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہے۔ بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ شاید زیورات پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، یہ غلط فہمی ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون تشریف لائیں، ان کی چھوٹی بیٹی ان کے ساتھ تھی، اور اس نے اپنے دونوں ہاتھوں میں سونے کے موٹے کنگن پہنے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی نگاہ پڑی، آپ نے فرمایا اتعطینا زکوٰۃ ھذا، اتعطینا زکوٰۃ ھذا، کیا تم نے ان کی زکوٰۃ ادا کی ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ان کی زکوٰۃ تو ادا نہیں کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں یہ بات پسند ہو کہ تمہیں ان کنگنوں کے بدلے میں جن کی زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی کل قیامت کے دن آگ کے کنگن پہنا جائیں، تو کہنے لگے یا رسول اللہ ہرگز نہیں۔ فوراً کنگن اتارے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیے اور کہا یا رسول اللہ یہ اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے رسول کے لیے ہیں۔ لہذا زیورات پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ یاد رہے کہ جو آدمی صاحب نصاب ہوتا ہے، یعنی جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے بقدر کیش ہو، چاندی ہو، سونا ہو، یا اس کے پاس مال تجارت ہو جس کی مالیت میں بتا چکا ہوں کہ کم از کم تقریباً 50,000 روپے آج کل کے حساب سے، اور اس پر 1 سال گزر جائے اور یہ رقم اس کی حاجت اصلیہ سے زائد ہو،
یعنی اس نے کرایہ نہیں دینا اس رقم میں سے، بچوں کی اسکول کی فیسیں نہیں دینی اس رقم میں سے، اپنا راشن ماہانہ جو خریدتا ہے وہ نہیں اس نے اس میں سے دینا، یعنی یہ رقم اس کے پاس ضروری حاجتوں سے زائد ہے، تو اس شخص پر زکوٰۃ واجب ہے۔ ایک بات یاد رہے کہ پورے مال پر سال گزرنا شرط نہیں ہے۔ بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مال تو 6 مہینے تک میرے پاس مثلا 1 لاکھ روپے کی رقم رہی، لیکن پھر 2-3 لاکھ روپے کی رقم زائد آئی جس پر ابھی 6 ماہ گزرے، پورا سال نہیں گزرا۔ یاد رہے کہ پورے مال پر سال گزرنا شرط نہیں ہے، لہذا اگر کوئی شخص 1 رمضان کو زکوٰۃ دیتا ہے اور اس سے 1 دن پہلے اس کے پاس اور مال آیا تو اس مال میں سے بھی وہ زکوٰۃ ادا کرے گا، یوں نہیں کہے گا کہ جی میں یہ تو 1 دن پہلے آیا ہے، یہ 10 دن پہلے آیا ہے۔ اور ایک بات یاد رہے کہ زکوٰۃ کا تعلق 1 رمضان سے نہیں ہے، زکوٰۃ کا تعلق 1 رمضان سے نہیں ہے، زکوٰۃ کا تعلق اس بات کے ساتھ ہے کہ جب آدمی صاحب نصاب بنے، جب بھی صاحب نصاب بنے، جس سال بنے، جس مہینے میں بنے۔ مثلا ایک آدمی 1 محرم کو صاحب نصاب بنتا ہے، اس کے لیے زکوٰۃ کی ادائیگی، اس کی فرضیت 1 محرم کو ہوا کرے گی۔ ایک آدمی ربیع الثانی کے اندر مال کا مالک بنا تو ہمیشہ 1 سال گزرنے کے بعد جب ربیع الثانی آئے گا تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ ایک بات جو اہم ہے جس میں مغالطہ لگتا ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی شمسی سال کے حساب سے کرتے ہیں، شمسی مہینوں کے حساب سے کرتے ہیں، یعنی جنوری، فروری، مارچ، اپریل۔ تو جب پہلا سال کا پہلا مہینہ جنوری شروع ہوتا ہے تو زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ زکوٰۃ کا تعلق شمسی سال سے نہیں ہے، زکوٰۃ کا تعلق قمری مہینوں کے ساتھ ہے۔ زکوٰۃ جو ہم ادا کریں گے وہ قمری مہینوں کے اعتبار سے ادا کریں گے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شمسی سال قمری سال سے، شمسی سال قمری سال سے، اس کی وجہ یہ ہے کہ شمسی سال قمری سال سے 10 دن چھوٹا ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص شمسی سال کے اعتبار سے یعنی جنوری فروری کے اعتبار سے زکوٰۃ ادا کرتا رہا تو 36 سال گزرنے کے بعد ایسا معاملہ ہوگا کہ گویا کہ 1 سال پورا گزر جائے گا اور اس شخص نے زکوٰۃ اس کی ادا نہیں کی ہوگی۔ اس لیے زکوٰۃ قمری مہینوں کے اعتبار سے زکوٰۃ ادا کی جائے۔ ایک چھوٹا سا مسئلہ ساتھ عرض کرتا چلوں، اگرچہ اس کے مسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں اور ان کا احاطہ ممکن نہیں اس مختصر وقت اور مختصر درس کے اندر، لیکن بہرحال جو باتیں ذہن میں آ رہی ہیں وہ عرض کرتا چلوں۔ بعض حضرات پلاٹ خریدتے ہیں، زمین خریدتے ہیں، اس کے اوپر زکوٰۃ کا کیا مسئلہ ہے؟ یاد رہے اور یہ بات اچھی طرح ذہن نشین رکھیے گا کہ اگر کوئی آدمی پلاٹ خریدے، کوئی زمین خریدے اور اس کی خریدتے وقت خالص نیت اس کو بیچنے کی ہو اور کوئی نیت نہ ہو تو یہ پلاٹ، یہ زمین، یہ لینڈ مال تجارت ہے اور اس کی زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہوگا۔ لیکن اگر کوئی آدمی پلاٹ خریدتے وقت تردد میں ہے، شاید اس پر ہم مکان بنا لیں گے، اس کو کرائے پہ دے دیں گے، شاید اپنے بچوں کو دے دوں، شاید میں گفٹ کر دوں کسی کو، شاید میں اس پر جو ہے وہ کوئی دکان بنا لیں گے جس کا کرایہ آتا رہے گا، تو یاد رکھیے گا کہ اس پلاٹ پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو وہ زمین یا لینڈ مال تجارت کہلاتی ہے جس کو خریدتے وقت یہ نیت ہو کنفرم کہ اور خالص یہ نیت ہو کہ میں نے اس کو بیچنا ہے، تو وہ پلاٹ جو ہے وہ مال تجارت ہے اور اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی واجب ہے۔ بہرحال زکوٰۃ کس پر فرض ہوتی ہے اس کی چند باتیں آپ کی خدمت میں رکھ دی گئی ہیں، اور زکوٰۃ کن کو دینی چاہیے وہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے۔ آخری بات اس میں عرض کرتا چلوں، انشاءاللہ زکوٰۃ کن کو دی جاتی ہے وہ ایک اگلے درس کے اندر وہ بات آپ کے سامنے آ جائے گی۔ ایک بات چھوٹی سی عرض کرتا چلوں کہ یہ جو صدقہ دینا ہے یا زکوٰۃ دینی ہے، اس کی کیا برکتیں ہوتی ہیں؟
پہلے بھی کچھ بات عرض کی ہے اور آخری بات پھر عرض کرتا چلوں. ہمارے ایک بہت بڑے عالم شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب، جن کے نام سے کون واقف نہیں ہے، انہوں نے ایک محتاط اعداد و شمار پر ایک بات یوں کہی ہے کہ اگر ہمارے ملک پاکستان میں سب مخیر حضرات اپنی زکوٰۃ ادا کریں اور جو جو اس کا مصرف ہے ان تک پہنچا دیں تو ہمارے پاکستان میں غربت کا خاتمہ ہو جائے گا. اتنی برکت ہے اللہ تعالیٰ کی حکم کی ادائیگی کے ساتھ. اور جب انسان کسی پہ خرچ کرتا ہے، کسی کو دیتا ہے، اللہ اس کو کیا عطا فرماتے ہیں، کیا برکتیں ہوتی ہیں اس انسان کے ساتھ جو لوگوں پہ خرچ کرنے والا ہوتا ہے. ایک چھوٹی سی روایت جس پر اپنا درس میں مکمل کر دوں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہی مروی ہے اور یہ روایت ترمذی شریف کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ما من مسلم کسا مسلما ثوبا الا کان فی حفظ اللہ ما دام علیہ منہ خرقہ، کہ جو مسلمان کسی مسلمان کو کپڑا پہنا دے، جب تک اس پہننے والے شخص کے جسم پر اس کپڑے کا ایک چیتھڑا باقی ہے، پہنانے والا شخص اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زکوٰۃ ادا کرنے کی، عبادات کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.